السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 55۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غم اور فکر دور کر دیتا ہے۔ غم و فکر کو دور کرنے میں جہاد کی تاثیر وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ جب نفس پر باطل کی یلغار اور استیلا ہو جائے گا تو رنج و فکر بھی بڑھ جائیں گے، خوف اور پریشانی بڑھے گی۔ جب اللہ کی خاطر باطل سے جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس رنج و فکر کو خوشی و نشاط و قوت سے بدل دے گا۔ جیسا کہ فرمایا، ان سے قتال کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے اوپر تمہاری مدد کرے گا، ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا اور دلوں کے غصے کو دور کر دے گا۔ یعنی دل کی گھبراہٹ، تڑپ اور حزن کو جہاد سے زیادہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ جہاد میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ بقول شاعر، آنکھ میں تنکا پڑے تو میں آنکھ کی پتلی بند کر لیتا ہوں اور صبر کا سفید کپڑا پہن لیتا ہوں۔ تنگی میں اللہ کو پکارتا ہوں تو تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو پکارے تو راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ ملکوت کا مشاہدہ کیجیے۔ نفس کو راحت اور دل کو آرام دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں قدرت کے آثار و نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے، اللہ کی مخلوقات کی شادابی سے آنکھ ٹھنڈی کی جائے۔ درخت، تالاب، نہر، نشیب و فراز، زمین و آسمان، رات و دن، چاند اور سورج، ہر چیز میں قدرت کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ ان کے مشاہدے سے لطف ملے گا، ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ اے اولو الابصار، عبرت حاصل کرو۔ ایک مسلمان ہو جانے والے فلسفی نے کہا تھا، مجھے جب بھی قدرت کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، میں کتاب کائنات کو دیکھنے لگتا ہوں، جس میں اعجاز سے پر اچھوتے حروف ہے، ان سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تجربے کی باتیں۔ شوکانی لکھتے ہیں، ایک عالم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تصنیف و تالیف مت چھوڑنا، چاہے دن میں 2 ہی سطریں لکھو۔ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کا ثمرہ پایا۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جس میں کہا گیا ہے، بہترین عمل وہ ہے جو برابر کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو۔ پرانی کہاوت ہے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شود۔ کیا نہیں دیکھتے کہ زیادہ دیر تک رگڑنے سے رسی بھی پتھر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے اضطراب و بے چینی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک بارگی کر ڈالنا چاہتے ہیں، پھر اکتا کر اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم بتدریج کام کریں اور اسے مراحل میں تقسیم کر لیں تو سب سکون سے ہو جائے۔ نماز کی مثالیں کہ شرع نے اسے 5 الگ اوقات میں رکھا ہے تاکہ بندہ آرام و راحت سے رہے اور شوق کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر ایک ہی وقت میں ساری نمازیں ہوتی تو آدمی اکتا جاتا۔ حدیث میں آیا ہے، جڑ سے کاٹ دینے والا نہ پیٹ باقی رکھتا ہے نہ زمین قطع کرتا۔ تجزیے سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی وقفوں میں کام کرے تو اس کا جذبہ و جوش بھی برقرار رہتا ہے اور وہ اس کی نسبت زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے جو ایک بارگی کرنا چاہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نمازیں بھی تنظیم اوقات کا بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ فرمایا کہ نماز مومنین پر متعینہ وقت میں فرض ہے۔ تو اگر بندہ اپنے دینی و دنیاوی کاموں کو ہر نماز کے بعد تقسیم کر لے تو اس کے وقت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک طالب علم اگر فجر کے بعد کو کسی بھی فن کی کتاب حفظ کرنے کے لیے، ظہر کے بعد کو عام مطالعے کے لیے اور عصر کے بعد کو دقیق علمی بحث کے لیے اور مغرب کے بعد کو ملاقات و گفتگو کے لیے اور عشاء کے بعد کو عصری کتابیں، مقالات اور تحقیقات کے مطالعے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے خاص کر لے تو اس کے لیے کتنا بہتر ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو بصیرت سے استفادہ کر لے۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو۔ ذہن کو پراگندگی اور کدورت کا شکار سب سے زیادہ اس کی ذہنی
انارکی بناتی ہے۔ بعض لوگ اس کے بیمار ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کی تحدید نہیں کر پاتے، نہ ان کے فکر و نظر مربوط ہو پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معرفت کی بہت سی قسمیں اور راہیں ہیں، اس کے راستوں اور طریقوں کی تحدید ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ایک خاص نقطۂ نظر کا حامل ہو کہ انفرادیت مطلوب ہے۔ زندگی ذہن کو پراگندگی اور رنج دینے والی ایک چیز قرض، معاشی ذمہ داریاں اور مالی مسائل ہے۔ اس سلسلے میں ہم چند اصول بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو میانہ روی برتے گا، انفاق بہتر طور پر کرے گا، ضرورت و حاجت میں ہی مال لگائے گا، فضول خرچی اور اسراف سے بچے گا تو اللہ کی مدد پائے گا۔ فرمایا، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے نہ تنگی بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مال مباح ذریعہ سے ہی کمایا جائے، حرام ذریعے اختیار نہ کیے جائے، کیونکہ اللہ طیب ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے اور حرام کمائی میں وہ برکت نہیں دیتا، اگرچہ تجھے کثرت خبث زیادہ پسند آئے۔ تیرا اصول یہ ہے کہ مال حلال کی طلب اور کوشش ہو، حلال طریقے سے جمع کیا جائے، بیکاری اور بے عملی چھوڑ دی جائے، چھوٹی اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ دیکھیے کہ عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان و اخلاق سب سے گرا قدر ہے۔ وہ غریب فقیر تھا، پرانے چیچڑے تن پر ڈالے ہوئے، بھوکا پیٹ، پاؤں ننگے، اس کا نسب بھی معلوم نہ تھا، نہ مال، نہ منصب، نہ خاندان، کوئی گھر نہیں جس میں آرام کرتا، نہ کوئی اثاثہ، اپنی ہتھیلیوں سے عام کنووں سے پانی پی لیتا، مسجد میں سو جاتا، ہاتھ تکیہ ہوتا اور پتھریلی زمین بستر، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا، کتاب الہی کی تلاوت زبان پر رہتی، نماز اور جہاد میں صف اول میں نظر آتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس جوان کا گزر ہوا، آپ نے آواز دے کر پکارا، جلبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے پاس نہ مال نہ جاہ و منصب۔ ایک بار پھر گزر ہوا تو آپ نے اپنا سوال دہرایا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا، پھر تیسری بار بھی یہی سوال ہوا، آپ نے فرمایا، جلیب، تم فلاں انصاری کے پاس جاؤ، انہیں میرا سلام کہو اور کہنا کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ انصاری ایک اونچے گھرانے کے تھے۔ جلیب ان کے گھر پہنچے اور رسول اللہ کا پیغام عرض کر دیا۔ انصاری بولے، رسول اللہ کو سلام عرض ہے، لیکن تمہارے پاس نہ مال نہ منصب، کیسے میں اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دوں؟ ان کی بیوی بھی سن لیتی ہے اور وہ بھی یہی بات کہتی ہے کہ مال و منصب کچھ تو ہو۔ ان کی مومنہ بیٹی بھی سنتی ہے اور ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرستاوا کو لوٹائیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ چنانچہ یہ شادی ہو جاتی ہے، گھر آباد ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تقویٰ اور خوشنودی رب کے اساس پر گزر بسر ہونے لگتی ہے کہ اچانک جہاد کے لیے منادی پکارتا ہے۔ جلیب فوراً گھر سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، 7 کافروں کو جہنم رسید کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اور رسول اور اپنے مشن کے لیے بخوشی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کی کھوج کرتے ہیں، لوگ شہیدوں کا نام لے کر آپ کو سناتے ہیں اور اس گفتگو میں جلیب کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مشہور آدمی نہ تھے، لیکن رسول اللہ انہیں نہیں بھولتے بلکہ بھیڑ بھاڑ میں بھی ان کا نام یاد رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ارے بھائی، میں جلیب کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں۔ پھر انہیں مٹی میں پڑا پاتے ہیں تو ان کے چہرے سے گرد و غبار ہٹاتے اور فرماتے ہیں، تم 7 کو مار کر شہید ہوئے، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یہ جلیب کے لیے بہت بڑا انعام اور سرمایہ افتخار تھا۔ جلیب کی قیمت ان کا ایمان اور اللہ کے رسول کی ان سے محبت تھی۔ وہ مشن تھا جس کے لیے انہوں نے جان فدا کی۔ ان کی غربت، فقر اور خاندان کی کمی نے ان کو اس شرف عظیم اور بلند مرتبے سے پیچھے نہیں رکھا۔ انہوں نے دنیا و آخرت میں ہی شہادت، رضا، قبولیت اور سعادت پالی۔ اللہ نے ان کو جو فضیلت دی اس پر مسرور رہے اور ان کے جو اخلاف ہے ان پر وہ خوش ہے کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کی قیمت تو آپ کے بلند کارنامے اور بہترین صفات ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ
کہ اشیاء کی معرفت ہو اور جو اپنی قدر و قیمت جان لے اور ویسا ہی عمل کرے مبارک ہے۔ وہ جو اپنے نفس کو بلندی، جہاد اور نیک عملی کی رہنمائی کرے مبارک ہے وہ، دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہے وہ۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کتاب پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کتاب کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ کون سی کتاب سننا پسند کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔